روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس بن رہی ہیں، وہ بھی بڑی آسانی سے۔ کبھی سوچا ہے یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ ایک ٹول کی وجہ سے ہے جس کا نام ہے ورڈ پریس۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ چلے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ 2003 میں سب کچھ بدل گیا، لیکن اس سے پہلے ویب سائٹ بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ یہ صرف پروفیشنل پروگرامرز کا کام تھا، ایک بہت ہی پیچیدہ اور مہنگا کام جس کے لیے کوڈنگ کی گہری سمجھ بوجھ ہونا لازمی تھا۔ پہلے ویب سائٹ کا بیک اینڈ کوڈ کا ایک الجھا ہوا جال ہوتا تھا جسے دیکھ کر ہی سر گھوم جائے، لیکن پھر ورڈ پریس آیا اور اس نے ساری پیچیدگی کو ایک بالکل سادہ اور صاف ستھرے ڈیش بورڈ میں بدل دیا۔ مطلب زمین آسمان کا فرق۔ اور اسی بڑے فرق کو ہم ایک بصری انقلاب کہہ سکتے ہیں، اور اس انقلاب کو لانے والے سافٹ ویئر کا نام ہے ورڈ پریس۔ اچھا، تکنیکی زبان میں ورڈ پریس ایک CMS ہے، یعنی کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو کوڈنگ کی ٹینشن کے بغیر ویب سائٹ پر مواد کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی اس نے ویب کی طاقت ہر کسی کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مقبول ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ورڈ پریس آج انٹرنیٹ کی دنیا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ راج کر رہا ہے۔ 43%۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود ہر 10 میں سے تقریباً 4 ویب سائٹس ورڈ پریس پر ہی بنی ہوئی ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کی پوری دنیا میں ورڈ پریس کا حصہ بہت ہی بڑا ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں رہا، بلکہ ایک عالمی تحریک بن گیا ہے جس نے چھوٹے کاروباروں، فنکاروں اور تخلیق کاروں کو اپنی آواز بلند کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو یہ اتنا مقبول کیوں ہے آخر؟ اس کی اصل خوبصورتی اس کی لچک میں ہے۔ اس میں تھیمز ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی سائٹ کو کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں پلگنز۔ یہ تو سمجھ لیں جیسے آپ کے فون کے لیے ایپس ہوتی ہیں۔ یہ ہر قسم کی نئی صلاحیتیں شامل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک بلاگر سے لے کر ایک بڑے آن لائن سٹور تک ہر کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شروعات کیسے کی جائے؟ یہ اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا لگتا ہے، اور یہیں آ کر اکثر نئے صارفین تھوڑا الجھ جاتے ہیں۔ اور وہ الجھن ہے ورڈ پریس کی 2 مختلف سائٹس wordpress.com مقابلہ wordpress.org۔ جی ہاں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کا فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ چلیں ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ wordpress.com ایک آل ان ون حل جیسا ہے جہاں ہوسٹنگ بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ شروع کرنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس میں کچھ حدود ہیں۔ دوسری طرف wordpress.org آپ کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ سافٹ ویئر مفت ہے، لیکن ہوسٹنگ آپ کو خود خریدنی پڑتی ہے، مگر اس کے بدلے میں آپ کو ہر چیز پر مکمل کنٹرول ملتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ورڈ پریس کی اصل طاقت، اس کا حقیقی جادو اس کے پلگنز میں ہی چھپا ہے۔ وہی پلگنز جو اسے لامحدود امکانات والا ٹول بناتے ہیں۔ لاگت کا فرق بھی بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کو پلگنز تک مکمل رسائی چاہیے تو wordpress.com پر اس کی ماہانہ لاگت تقریباً $25 ہے، جبکہ wordpress.org کو اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ استعمال کرنے پر یہی کام صرف $2 سے $8 ماہانہ میں ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے نا؟ تو انتخاب 2 چیزوں کے درمیان ہے، آزادی بمقابلہ سادگی، اور صحیح فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں۔ تم منتخب کرنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ پہلا ہے سادہ راستہ۔ اگر ایک آسان شروعات چاہیے اور کچھ حدود سے مسئلہ نہیں تو wordpress.com کا انتخاب کریں۔ دوسرا ہے آزادی کا راستہ۔ اگر مکمل کنٹرول اور پوری طاقت چاہیے تو ایک ہوسٹنگ پرووائیڈر منتخب کریں اور wordpress.org استعمال کریں۔ اور آخر میں ایک سوال، جب کوئی ٹول تخلیق کو اتنا آسان اور قابل رسائی بنا دیتا ہے تو اگلی کون سی حیرت انگیز چیز بنائی جائے گی؟ شاید یہی ورڈ پریس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے سب کے لیے تخلیق کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔